الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کی جو آیت نازل ہوئی، یہود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ عید کا دن بنا لیتے، اس دن عید منایا کرتے کہ یہ اتنی جامع اور اتنی بڑی سند ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کہ اب قیامت تک ایک ہی دین ہے، قیامت تک ایک ہی نبی کی اتباع کے اندر ہدایت ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے دکھایا ہے، جو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس راستے کو چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان سے فرق نہیں پڑتا، بڑی بڑی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ کیسے؟ آپ اللہ کو ایک مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں، اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے انہی کی سنت کی اتباع کرنی ہے، اور اس کی کوشش کے لیے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ تھوڑے تھوڑے اختلافات سے جنت حرام نہیں ہوتی۔ آپ نے پاؤں کہاں رکھ لیا، آپ نے ہاتھ کہاں رکھ لیے، ہدایت کی کوشش کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نیت اپنے دل میں رکھ لے کہ جو میں نے ابھی تک پڑھا اور سیکھا ہے وہی ٹھیک ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یا میں نے جس فلاں مولوی سے، فلاں امام سے سن لیا وہ مکمل ہدایت ہے، تو یہ گمراہی ہے، یہ سری گمراہی ہے۔ ہمیشہ یہ چیز اپنے دل میں رکھیے کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کسی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی کی بات مکمل اور اکمل ہو سکتی ہے، کسی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ پاک نے جن کو پیدا فرمایا وہ ایک ہی ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے نہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، جن کی بات کو نہ تو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ گرانی کی وجہ بنتی نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، ایک تو اتنی بڑی تعداد میں کبھی اکٹھا نہیں تھے، ایک تو اتنے بڑے معاملات ہمارے پاس جمع نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کے اور ہر کمال کے بعد زوال آتا ہے۔ آج ہم دین کی چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین کے مکمل ہونے کے بعد نبی اور رسول کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ اب آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے وقوف عرفات کے لیے۔ آپ نے وہاں وقوف فرمایا، آپ نے وہاں پر نمازیں ادا کیں، ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا، ایک اذان سے اور دو اقامتوں سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھایا، اور پھر آپ آگے مزدلفہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کو اکٹھا فرمایا، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ وہاں پر کچھ دیر آپ ٹھہرے رہے، پھر آپ آئے اور آ کے آپ نے آرام فرمایا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی مشعر حرام کے پاس، پھر وہاں پہ آپ کافی دیر ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے لگی، روشنی ہونا شروع ہو گئی، اور پھر تقریباً چاشت کے وقت آپ وہاں سے چلے گئے آگے۔ پھر مینا گئے، وہاں سے آپ رمی جمرات کے لیے گئے۔ آپ نے جمرہ کبریٰ، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے، جمرہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ اس حوالے سے بھی معروف تھی کہ اس وقت وہاں ایک بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا، اس کے حوالے سے بھی مشہور تھی۔ آپ وہاں گئے اور آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری، اور وہ کنکریاں اتنی چھوٹی تھیں کہ ایک چٹکی میں آ سکتی تھی، اور ہر کنکری پہ آپ جو تھے وہ تکبیر کہتے اور پھر اس کو کنکری مارتے۔ اس کے بعد آپ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ بٹھایا، اور پھر آپ قربان گاہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہ دونوں صحابہ کو جب آپ نے جگہ جگہ الگ الگ بٹھایا، ان سے الگ الگ روایات ہیں یہاں پر صحیح بخاری میں، انشاءاللہ ان کا بھی کبھی نہ کبھی تذکرہ کریں گے۔ آپ نے نصیحتیں کی ان کو،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 37 اونٹ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انہوں نے ذبح کیے آپ کی طرف سے۔ کل 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدیہ بھی اسی کے اندر آپ نے شامل فرمائی، اور پھر آپ نے ان سارے جانوروں کے گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے ایک ہانڈی میں پکوایا، اور پھر آپ نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس میں سے تناول کیا، کچھ شوربہ پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ سے واپس مکہ کی طرف آئے، اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر پہ 10 ذی الحج کو ہمارے ساتھ پھر خطاب فرمایا، آپ نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی یہی نصیحتیں دہرائیں جو اس سے پہلے خطبے کے اندر دہرائی تھیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، زمانہ پھر کے وہیں آ گیا ہے جہاں پہلے تھا، رب نے 12 مہینے بنائے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب ان سے کچھ دور آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کیا دن ہے، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا دن ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ شاید ان کا نام تبدیل کر دیں گے۔ ہم نہیں بولے، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام دہرائے کہ حرمت والا مہینہ ہے ذی الحج، آج یوم النہر ہے، پھر آپ نے بتایا یہ وادی مکہ ہے، اور پھر آپ نے نصیحت فرمائی کہ لوگوں، تم لوگوں پر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی آبرو عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یہاں تک کہ کتاب و سنت کو چھوڑ دو۔ اب اس کی جتنی مرضی تشریح کر لیں، اس کے اندر ساری باتیں جمع ہیں۔ کتاب و سنت آ جائے گی تو ساری حیات مبارکہ اور اسلام کی تبلیغ موجود، اور پھر آپ جن چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، حقوق اللہ کے ساتھ فوری طور پہ جو چیز فرض ہو رہی ہے وہ حقوق العباد ہے۔ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا معنی بہت وسیع ہے۔ آپ کسی کو ذلیل اور رسوا کر دیں، آپ کسی کے ساتھ اپنی طاقت کے نشے اور غرور میں زیادتی کر جائیں، یہ سب اسی معنی میں آتے ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ معنی بھی کوئی نہ سمجھے کہ کوئی غلطی پر تھا، کوئی سرکشی کر رہا تھا اور کسی نے اس کا جواب دیا۔ اسلام 2 اصول بتاتا ہے، اس میں سے ایک چوز کرنا آپ کا اور ہمارا اختیار ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ معاف کر دیں، بہت بڑے اجر کی اور درجوں کی بشارت ہے۔ اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اسی قدر لینا بھی آپ کا اختیار ہے جس قدر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ سے بہت سال پہلے ایک سوال ہوا نا، تو اس نے کہا جی گاندھی جی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دیں، تو آپ کا اسلام کہتا ہے کوئی تھپڑ مارے تو جواب لے لیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اختیار اسلام نے دونوں مسلمان کو دیے ہیں، یہ اس کی آپشن ہے، وہ جسے آپٹ کرنا چاہے، وگرنہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ ہنس کے کہنے لگے کہ اگر آپ اس اصول کو اپنا لیں گے، کسی ایسے بندے کے پاس جو آپ سے بغض رکھتا ہے، اس نے تھپڑ مارا، آپ نے اگلا گال کیا، وہ دوسرے پہ بھی مارے گا، پھر تو آپ پھینٹی کھا کے گھر جائیں گے۔ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ چاہیں تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لے سکتے ہیں، اگر آپ لے سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی آبرو اور اس کی عزت کو محفوظ کر دیا، بدلہ بھی اسی قدر ہے جس قدر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو مکمل فرمایا۔ انشاءاللہ اس کے آخری پوائنٹس یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ آخری ایام ہیں، آخری ادوار ہیں، اس کے بعد چیزیں سمٹتی رہیں، اور جو کبار صحابہ تھے وہ اس چیز کے اندر، اس پریشانی میں اور اس کشمکش میں آ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جدائی پڑ جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔